پشتون تاریخ میں ایک نام ایسا ہے جو آج بھی گونجتا ہے: خوشحال خان کھٹک۔ ایک قبائلی سردار، مغلوں کے بھروسے مند ساتھی اور ایک بے مثال جنگجو۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ کہانی ایک وفادار کی، سلطنت کے سب سے بڑے باغی بننے کی کہانی ہے۔ ان کے دل میں جو غصہ اور دھوکے کا احساس تھا نا، وہ ان کی شاعری میں صاف نظر آتا ہے۔ ذرا سنیے، یہ الفاظ ان کی اپنی زبانی ہیں: پروردہ کے دا مغلوم پا نمک یم، دا اورنگ لسا حملہ غائبہ ٹکیم۔ دیکھیے، اس ایک شعر میں ایک پوری داستان چھپی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ہاں، ان کی پرورش مغلوں کے نمک پر ہوئی، لیکن ساتھ ہی اورنگزیب کے ہاتھوں اپنی ناحق قید پر شدید غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ شعر تو بس اس طوفان کی پہلی جھلک تھا جو ان کے اندر پل رہا تھا۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک وفادار سردار سلطنت کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک بن گیا؟ آئیے اس تبدیلی کے سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا، اس دور میں جب خوشحال خان کھٹک کا نام مغلوں کے سب سے قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ خوشحال خان کا خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا، نسلوں سے مغلوں کے وفادار تھے۔ وہ خود تلواروں کے سائے میں پلے بڑھے اور صرف 27 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کے سردار بن گئے، اور کئی سالوں تک ان کی فوج مغلوں کے لیے ہر اول دستے کا کام کرتی رہی۔ یہ ان کی وفاداری کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، خوشحال خان کی شخصیت وہ ایک سکے کے دو رخ جیسی تھی۔ ایک طرف وہ ایک نڈر جنگجو اور ایک زبردست شکاری تھے، تو دوسری طرف علم کے اتنے پیاسے کے باقاعدہ تعلیم نہ ہونے کے باوجود انہوں نے فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کا پشتو میں ترجمہ تک کر ڈالا۔ مگر پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسا لمحہ آیا جس نے خوشحال خان کی زندگی اور ان کی وفاداریوں کا رخ ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب اورنگزیب عالمگیر تخت پر بیٹھا تو دربار کی سیاست بھی بدل گئی۔ ایک صوبیدار نے بادشاہ کے کان خوشحال خان کے خلاف بھر دیے، اور نتیجہ انہیں بغیر کسی قصور کے گرفتار کر لیا گیا۔ سوچئے، ایک وفادار اتحادی کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ ایک ایسا زخم تھا جسے وقت بھی نہ بھر سکا۔ لیکن قید خوشحال خان کو توڑ نہیں سکی، بلکہ اس نے انہیں ایک نیا مقصد دے دیا۔ اب ان کے ہاتھ میں دو ہتھیار تھے، ایک ان کی تلوار اور دوسرا ان کا قلم۔ تو رنتھم پور اور دہلی کے قلعوں کی جو تنہائی تھی نا، اس نے خوشحال خان کو اندر سے بالکل بدل دیا۔ وفاداری کی راکھ سے بغاوت کا ایک ایسا شعلہ بھڑکا جس کا اب صرف ایک ہی مقصد تھا: مغل سلطنت کے خلاف تمام پشتون قبائل کو ایک کرنا۔ جنگ اور قید کی اس ساری کشمکش میں بھی ایک چیز تھی جو رکی نہیں، اور وہ تھا ان کا قلم۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اشعار لکھے ہوں گے؟ یہ تعداد ناقابل یقین ہے، 45,000۔ اور یہ صرف شاعری نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ پشتون غیرت، شناخت اور مزاحمت کا ایک طرح سے اعلان جنگ تھا۔ ان کا قلم اب ان کی تلوار کی طرح ہی تیز اور خطرناک ہتھیار بن چکا تھا، جو افغانوں کے دلوں میں آزادی کی آگ بھڑکا رہا تھا۔ ان کی شاعری کا جو انداز ہے اسے رجزیہ کہتے ہیں، مطلب جنگی شاعری۔ ان کے شعروں میں آپ کو صرف الفاظ نہیں ملیں گے، بلکہ میدان جنگ کی گونج، تلواروں کی جھنکار اور غیرت کے نعرے سنائی دیں گے۔ تو آخر میں خوشحال خان کھٹک کو ہم کس طرح یاد کرتے ہیں؟ ان کی میراث صرف ایک باغی کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہمہ جت شخصیت کی ہے جس کی مثال تاریخ میں ملنا واقعی مشکل ہے۔ ذرا ان کی شخصیت کے پہلو تو دیکھیے، وہ ایک ہی وقت میں کیا کچھ نہیں تھے: ایک جنگجو، ایک شاعر، ایک فلسفی، ایک قبائلی رہنما، ایک عالم، یہاں تک کہ ایک ماہر خطاط اور شکاری بھی۔ زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس پر انہوں نے اپنی چھاپ نہ چھوڑی ہو۔ لیکن ان تمام کرداروں سے ہٹ کر شاید ان کا سب سے بڑا، سب سے دیرپا کارنامہ وہ پشتو زبان کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پشتو زبان پر خوشحال بابا کا جتنا احسان ہے، اتنا شاید کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ انہیں بجا طور پر پشتو زبان کا بابا کہا جاتا ہے۔